अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अमीन। मेरे दोस्तों साथियों, मकसद हुसैन सीरीज़ का अब जो है लास्ट पार्ट आपके सामने लेके हाजिर हुआ। इसमें जो मैं तहरीक तव्वाबून और मुख्तार सख्फी का जो क़याम और खुरूज के लें आप जो भी उसके ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, तो वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मकसद हुसैन सीरीज़ में चाहता हूँ कि आपके ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ पर इंशाल्लाह। इसके बाद मैं सबसे पहले तहरीक तव्वाबून, फिर उसके बाद मुख्तार सख्फी का जो क़याम है वो आपके सामने रखूंगा, और जो कि मुख्तार सख्फी ने कातिल ने हुसैन से बदला लिया उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज जो आखिरी वीडियो में इख्तिताम करना चाहता हूँ मकसद हुसैन सीरीज़ का, उसके मुतालिक एक बड़ा अहम टॉपिक जो कि ख़ास तौर से हमारे अहले हदीस हज़रात की तरफ से जो बात आती है कि खलीफा वक्त यानी बादशाह जो होगा, खलीफा राशिद की बात नहीं हो रही, खलीफा वक्त जो होगा चाहे वो बादशाह हो चाहे कैसा भी हो, उसके खिलाफ अगर वो तख्त पर बैठ गया है, अब उसके खिलाफ जो है क़याम करना हराम है। और जो लोग उठते हैं वो उनको अगर कत्ल कर दिया जाता है तो ये उनकी सज़ा है। बहरहाल इसी वजह से वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीक को जो है उसको मलिया मेट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सारे अहले हदीस हज़रात ऐसे नहीं, कुछ हमारे अंदर देवबंदियों के अंदर, कुछ बरेलवियों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। तो कमियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन उसकी इस्लाह ज़रूरी है। इस्लाह असल में करी जाए, तनकीद करी जाती है तो तनकीद तो होती ही बराए इस्लाह है। अगर कोई तज़लील कर रहा है, तायब कर रहा है, तरदीद कर रहा है, तकफीर कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। तनकीद तो होती ही बराए इस्लाह है। तनकीद यानी आप किसी की गलती को उस पर वादे कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है खलीफा राशिद और बादशाह के सामने खुरूज या क़याम का मसला, ये कहाँ तक जायज़ है। मैं कुछ आपके सामने दलाइल से आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले वो हदीस याद रखें कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स भी सय्यदुश शुहदा है जो कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बोले या बयान करे और कहे और उसको शहीद कर दिया जाए, तो वो भी सय्यदुश शुहदा है, यानी जन्नती शहीदों का सरदार है। तो इसमें एक बात, ये बात करने के बाद आपके सामने पहली चीज तो मैं रख देता हूँ कि खलीफा के सामने, जो खलीफा राशिद है उसके सामने वो खुरूज करना यानी उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करना, ये तो हराम है। और जाहिर सी बात है फिर वो लोग सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि खलीफा राशिद के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना कोई बुराई नहीं है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं यानी अपनी बात, अपना एहतजाज रख सकते हैं कि हमें आपकी पॉलिसीज से जो है इख्तिलाफात है, तो इसमें गुंजाइश है। इसके बाद एक चीज और है, मिसाल के तौर पर खलीफा को चुना तो ढंग से था, शूरा से, जो मैंने आपके सामने रख दिया। खलीफा और बादशाह में फर्क क्या होता है कि खलीफा को चुना शूरा ने, मशवरे से चुना, अवाम ने चुना। बहरहाल वो जो है बाद में बिगड़ गया, अगर बाद में वो दुनिया उस पर गालिब आ गई तो बहरहाल अब इसका क्या हल है। तो इसका हल ये होता है कि पहले तो शूरा उसको मुतनब्बे करेगी कि अपनी गलती की इस्लाह कर। अवाम प्रोटेस्ट भी कर सकती है, अवाम अपना एहतजाज भी कर सकती है, रिकॉर्ड करा सकती है। इसी तरह से इसके बाद अगर खलीफा जो राशिद है अगर बात को मान लेता है, जाहिर सी बात मान लेगा, तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा, उसको बनाए रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अब वो हट धर्मी पर आ जाता है, कहता मैं हूं, अब मेरी बात और मेरी तलवार, मेरे फैसले। तो अब सीधी सी बात है, ये अपने आप में ही इसके अल्फाज ने इसको बादशाह बना दिया। अब ये अपनी धोस धांधली से चल रहा है, कुरान सुन्नत को बालाए ताख रख दिया, इसका मतलब अब ये बादशाह बन चुका है। हालांकि चुना इसको खलीफा राशिद की हैसियत से था, लेकिन इसका तर्ज अमल इसको बादशाह बना चुका। अब बादशाह के खिलाफ खुरूज हो सकता है, उसका तख्ता पलट करा जा सकता है। अब इसमें शूरा तय करेगी। इसमें भी ध्यान रखें, बादशाह हो या फिर बिगड़ा हुआ खलीफा। वैसे तो आमतौर पर आप देखेंगे नहीं कोई खलीफा ऐसे बिगड़े, लेकिन एक बात समझाने के तौर पर, बादशाह हो या खलीफा बनने के बाद कोई बिगड़ गया हो, तो उसके मुतालिक ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसका तख्ता पलट करना जब भी जायज़ है जबकि खुद वो जो कि मूवमेंट है जो उसका तख्ता पलट करने के लिए खड़ी हुई है वो खिलाफत कायम करना चाहती है। ये बात ध्यान रखें कि खिलाफत कायम करना चाहिए, अल्लाह की हुक्मरानी कायम करना चाहती हो तो ही जायज़ है, वरना खामखा एक का इख्तिदार दूसरे के हाथ में जाना और इसके लिए खूरेजियां होना और बंदों का खून बहना, ये अपने आप में एक बुरा अमल है। कि जबरदस्ती वर्चस्व कायम करने के लिए और जमीन छीनने के लिए और महलात छीनने के लिए, आराम की जिंदगी बसर करने के लिए सिर्फ तख्ता पलट कर जाए तो ये तो बिल्कुल ही नाजायज। तो अल्लाह की दीन के लिए क़याम होना चाहिए, अल्लाह की दीन के लिए
کھڑا ہونا چاہیے، تو بات صحیح ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہو خلیفہ کے تعلق۔ اب جو چیز ہے وہ بادشاہ کے تعلق سے، جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں ان کا تعلق سے بات ہے کہ بادشاہ اگر ایک بار آ کے بیٹھ گیا، چاہے وہ کیسا بھی، اس کے خلاف خروج جو ہے، قیام جو ہے وہ حرام ہے، یعنی وہ نہیں کرا جا سکتا۔ تو اس کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، امام مہدی علیہ السلام وہ جب آئیں گے، اگر اسی بات کو مان لیا بادشاہوں کے خلاف خروج حرام ہے، تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت یہ بادشاہت کے تخت سعودی عرب ہے، سیریا ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر جو علاقے ہیں دنیا کے اندر، یہ ساری چیزیں تو خالی ہوں گی نہیں۔ امام مہدی جب آئیں گے تو تخت پر نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہوگا، تو امام مہدی بھی آئیں اور اپنی دال روٹی کھائیں اور چلے جائیں۔ اگر یہی اسی بات کو مان لیا جائے تو امام مہدی کوئی نئی شریعت تو لے کے آئیں گے نہیں، وہ بھی اسی شریعت پر عمل کریں گے۔ اگر اسی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو مطلب امام مہدی کا قیام کرنا بھی جو ہے حرام ہو گیا اس طرح سے۔ تو اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو یہ بالکل بات سمجھنے والی نہیں۔ وہ بات جو آئی ہے نا خلیفہ کے لیے آئی ہے، خلیفہ راشد کے لیے، کہ اس کا تختہ پلٹ کرنا مسلمان ہی کریں، تو یہ غلط ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، اس میں فرق کرنا چاہیے، ہمارے لوگ فرق نہیں کرتے۔ دوسری مثال میں آپ کو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، اس میں زید بن علی، یعنی زید بن علی زین العابدین کے جو بیٹے تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے قیام کرا اس کے خلاف، ہشام بن عبد الملک کے خلاف۔ 122 ہجری کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اس وقت اتنا بڑے آدمی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کا دور چل رہا تھا، ابھی علمی دور چل رہا تھا ان کا، اس طرح سے ابھی وہ کھل کے منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ کا دور بھی دیکھا، بنو عباس کا دور بھی دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جب انہوں نے مدد طلب کری تو امام ابو حنیفہ نے ان کو یہ کہا کہ میں اپنے، کیوں امام ابو حنیفہ تاجر تھے، ایسی بات تو نہیں غریب شریف سے آدمی پہ، تو انہوں نے پیسوں سے بھی مدد کری ان کی تحریک کی، اور فتاوی سے مدد کری۔ اسی وجہ سے بعد میں امام ابو حنیفہ پر ظلم ستم بھی ہوئے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ پھر وہاں سے جو ہے مکہ چلے گئے تھے، تو پھر واپس جب آئے تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ہشام بن عبد الملک جو تھا مسلمانوں کا بادشاہ تھا، تو اس سے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے، جو کہ بات بیان کری جاتی کہ بادشاہ کے خلاف چاہے وہ کیسا بھی ہو اس کے خلاف جو ہے قیام حرام ہے۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ کا طرز عمل دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہے، 180 ڈگری کا جو ہے فرق آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری مثال، 132 کے اندر جو ہے بنو عباس کی حکومت آ گئے، ابو العباس صفہ پہلا بنو عباس کا بادشاہ بنا، دوسرا جو اس کا بھائی منصور جو بنا۔ تو منصور کے دور کے اندر 145 ہجری میں معاملہ یہ سامنے آیا، اس سے پہلے ہی چل رہا تھا۔ بہرحال حضرت حسن کی اولاد سے 2 بھائی، ابراہیم بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، ان کا لقب تھا محمد نفس زکیہ، یہ دونوں کھڑے ہوئے، ایک بصرہ اور کوفہ کی طرف ابراہیم، اور حجاز کی طرف جو مدینہ اور مکہ کی طرف جو ہے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، یہ کھڑے ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ سے لوگ فتوے لینے آئے۔ اب دونوں کی بات آپ کو بتاؤں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے تعلق سے۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس لوگ فتوے لینے کے لیے آئے کہ ہم بنو عباس کے خلیفہ کی بیعت توڑ کے کیا ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کن کا؟ محمد نفس زکیہ کا اور ابراہیم بن عبداللہ، ان دونوں بھائیوں میں سے کسی کا ایک ساتھ دے سکتے ہیں یا دونوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کا ساتھ دو۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ نے دیا۔ اس پاداش میں، اس حق گوئی کی پاداش میں امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کو اسی کے تعلق سے کہا کہ اپنا فتویٰ واپس لو، کیونکہ لوگ بنو عباس کی بیعت توڑ رہے تھے، منصور کی بیعت توڑ رہے تھے اور ان سے آگے مل رہے تھے۔ بہرحال ان کی تو سرکوبی کر دی انہوں نے، منصور نے، کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت تھی، وہ چھپتے پھرے، لیکن بعد میں ان کو پکڑ کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کو پکڑا جیل میں اور کہا کہ اپنے فتوے سے فتویٰ واپس لو۔ 145 ہجری میں انہیں پکڑ لیا، اور بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ تقریباً 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی شہادت واقع ہو جاتی، تو ان کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، انہوں نے نہیں پیا، اپنے مرضی سے زبردستی پلایا گیا، اور ان کو الٹا لٹکا کے ان پر کوڑے بجوائے گئے کہ زہر کا اثر جلدی ہو جائے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی جو ہے شہادت واقع ہو جاتی۔ اور امام ابو حنیفہ کو یہ بھی کہا جا رہا تھا بار بار کہ آپ فتویٰ واپس لیں، آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام ابو حنیفہ نے وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کرا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا کتا نہیں بن سکتا کہ تم مجھ سے اپنے مرضی کے فتوے لو۔ بہرحال اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بادشاہ کے خلاف خروج، قیام، اس کا تختہ پلٹ
جائز ہے، لیکن اس وجہ سے ہو کہ اللہ کا دین قائم کرنے کی۔ دوسری مثال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، بنو عباس کا ایک خاصہ تھا، جب وہ بیت لیا کرتے تھے وہ بڑے چالاک لوگ تھے، تو انہوں نے ایک خاصہ یہ قائم کرا، ان کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ وہ بیت لیتے وقت ایک ساتھ میں ایک عہد بھی لیتے تھے کہ تمہاری بیت ہے، اگر اب تم نے ہماری بیت توڑی تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق، تمہارا سارا مال صدقہ، تمہارے غلام آزاد، اور تمہیں بیت اللہ حج کرنا پڑے گا پیدل۔ تو اب جب لوگ محمد نفس زکیہ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں کو یہ مشکل تھی کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو ہماری بیوی کو 3 طلاق ہو جاتی ہے، تو 3 طلاق والا مسئلہ آیا۔ لوگ چلو مال تو پھر بھی صدقہ ہونے دو، حج بھی پیدل کر لیں گے، غلام بھی آزاد ہونے دو، بہرحال 3 طلاق والا مسئلہ آ گیا۔ تو لوگ امام مالک کے پاس گئے، امام مالک سے فتویٰ لیا۔ امام مالک نے کہا کہ جبر کی کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہ فتویٰ تھا اصل میں وہ، امام مالک نے کہا جبر کی کوئی طلاق نہیں ہوتی، ان کو چھوڑو اس بات کو، اور محمد نفس زکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ کا ساتھ دو، اور ان کا تختہ پلٹ کرو ان منصور کا اور ان کی حکومت کا، یہ جابر ظالم حکمران ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے، اسی فتوے دینے کی وجہ سے امام مالک کو اتنا مارا گیا، حالانکہ امام مالک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے، لیکن جب ان کو اس کے بعد اتنا مارا گیا، ان کے مونڈے اتار دیے گئے، اور کوئی ایسے فزیشین تو اتنے بڑے ڈاکٹر اس دور میں نہیں تھے، ان کے ہاتھ اتار دیے گئے، بعد میں وہ زندگی بھر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ خود قائل تھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے، لیکن پھر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے رہے امام مالک۔ باقی 179 تقریباً ہجری میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے امام مالک کی۔ تو اس سے ان 2 باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف تو قیام، خروج اور تختہ پلٹ حرام ہے، لیکن اگر خلیفہ راشد بگڑ جائے تو کیا کرا جائے؟ پہلے شورا اس کو متنبع کرے گی، عوام پروٹیسٹ کرے گی، پھر بھی اس کے بعد نہیں مانتا ہے اور اپنی ہٹ درمی پایا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اب وہ بادشاہ ہو گیا، تو اس کے خلاف اقدام کرا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس چلتا ہے لمبا، اس کو راہ پہ لانے کی کوشش کری جاتی ہے، بار بار الیکشن کروانا اور کسی کو خلیفہ بنا کے لانا ایک بڑا معاملہ ہے، تو اس لیے پہلے اس کے لیے اس کی اصلاح کی کوشش کری جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے بادشاہ کا، تو بادشاہ تو کوئی شے ہی نہیں اس طرح سے، اگر کوئی اللہ کی حکومت نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہو جائے گا، اس لیے امام حسین کوفہ جا رہے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وہ 72 لوگ ہی تھوڑی تھی صرف، وہ تو کوفہ میں جا رہے تھے سلیمان ابن سرد صحابی کے بلانے پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کری، اور آپ جو ہے اس پوری سیریز کو دوبارہ دیکھیں اور اپنے لوگوں میں شیئر کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی محنت اور بڑی تحقیق کے ساتھ اس سیریز کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔